بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواہ الترمذی بسند حسن۔ اس حدیث میں 5 بہت اہم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو سکھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے چند کلمات سیکھ لے اور ان پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو ان پر عمل کریں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور 5 وصیتیں کی، بہت اہم وصیتیں زندگی کی، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کاموں سے بچ جاؤ تو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض حرام کام، بعض ممنوع کام ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی کا حق ماریں گے تو قیامت کے دن آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ بدعات کا ارتکاب کریں گے، آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ شرک کا ارتکاب کریں گے، آپ کی ساری عبادت اکارت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچ جاؤ تو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات آپ نے کہی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارے مقدر میں لکھا ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے، روزی ہے، صحت ہے، دھن ہے، دولت ہے، اسی پر راضی اور خوش رہو تو لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ لالچ رکھنا یہ انسان کو قلاش کر دیتا ہے۔ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی پر صبر کریں اور قناعت کریں، آپ سب سے بڑے مالدار ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر الی من هو اسفل منک، جو تم سے چھوٹا ہے، جو تم سے کمتر ہے، اس پر نگاہ کرو۔ ولا تنظر الی من هو فوقک، جو تم سے اونچے کے لوگ ہیں، اعلیٰ مستوی کے لوگ ہیں، انہیں نہ دیکھو تاکہ اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کر سکو، نہ شکری نہ کرو۔ اگر آپ ہمیشہ بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، مالدار لوگوں کو دیکھیں گے، آرام والوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ غریب و فقیر رہیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے کمتر کو، اپنے سے کم پیسے والے کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں سے زیادہ مجھے مالدار بنایا، فلاں سے زیادہ مجھے صحت مند بنایا، فلاں سے زیادہ مجھے اچھی حالت میں رکھا۔ اس لیے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اسی پر خوش رہیے تو لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ یعنی سچا اسلام یہ ہے کہ بندہ
جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. پسند کے لیے دوہرا معیار آپ کا نہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت نہ کرے، آپ کی برائی نہ کرے، آپ کی بہن بیٹی پر نظر نہ کرے، آپ کا حسد نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہ کرے، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ ایسا نہ کریں. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. یہی آپ کے اسلام کا معیار ہے. اور آپ نے فرمایا چوتھی بات کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے. پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے. پڑوسی کا حق مار کر کے، پڑوسی کو دکھ دے کر کے آپ ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قالوا من هو یا رسول اللہ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فرمایا آپ نے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے کہا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. پڑوسی کے ساتھ اچھا کرنا یہی ایمان کی علامت ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا ایک عورت کا، بڑی نمازی، بڑی پرہیزگار، بڑی صدقہ کرنے والی، روزے رکھنے والی، لیکن وہ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی. آپ نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت بڑی نمازی نہیں تھی، نوافل نہیں پڑھ پاتی تھی یا بڑے نفلی صدقے نہیں کر پاتی تھی، لیکن وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرتی تھی. آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. معلوم ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے. اور پانچویں بات فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. آدمی کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری وصیتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.